ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يغرب الناس اكباد العلم يطلبون العلم فلا يجدون احدا اعلم من عالم المدینہ رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ربیع الثانی کا مہینہ اپنی آب و تاب پہ ہے۔ امت کی قیادت کرنے والے وہ افراد جو صحابہ کرام کے بعد اس پوری امت کے قائد ٹھہرے ہیں وہ چار افراد ہیں۔ سب سے بڑے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، ان کے بعد حضرت امام مالک ہیں، ان کے بعد امام شافعی ہیں، ان کے بعد امام احمد بن حنبل ہیں رحمہم اللہ۔ جس طرح قرآن کریم پڑھنے کے 7 طریقے ہیں، 7 قراتیں ہیں، جس قرات پر پڑھیں اللہ کا قرآن پڑھیں گے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان چاروں طریقوں میں جس طریقے پر عمل کریں گے ہم حضور کی سنت پہ عمل کرنے والے ہوں گے۔ آج میں جس عنوان پہ بات کر رہا ہوں وہ ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے وہ بہت بڑے جید عالم دین ہیں جن کی زندگی تجارت سے علم کی طرف آئی ہے۔ امام مالک کے والد جو تھے وہ نبال تھے، نبال کا معنی نیزہ گر تھے، نیزہ بناتے تھے، اور امام مالک کے بھائی جو تھے وہ بزاز تھے، بزاز کا معنی کلاتھ ہاؤس تھا ان کا۔ امام مالک اپنے والد اور اپنے بھائی کے ساتھ تجارت میں رہے، ایک وقت آیا دل پر چوٹ لگی اور علم کی طرف متوجہ ہوئے، اور امام مالک نے علم کی طرف آنے کے لیے جو رخت سفر باندھا ہے وہ سب سے پہلے شروع کیا ہے حضرت ربیعہ سے۔ ربیعہ بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ ان کے والد 30 سال جہاد میں گزارا ہے اور 30 سال تک دعائیں مانگی، اللہ مجھے اولاد عطا فرما جو تیرے دین کا عالم بنے۔ امام مالک کے استاد ہیں حضرت ربیعہ۔ امام ربیعہ سے امام مالک نے پڑھا، ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، حضرت نافع سے پڑھا، اس طرح بہت سے بزرگوں سے پڑھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ شروع سے ذہین تھے۔ ایک بار ایک استاد نے خواب دیکھا تو امام مالک کو کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا، مجھے تعبیر بتائیں۔ یہ فرمانے لگے استاد جی آپ بڑے عالم، میں تعبیر بتاؤں؟ کہ نہیں آپ بتا دو، کیا حرج ہے؟ انہوں نے کہا جی میں خواب دیکھتا ہوں، میں شیشے میں اپنی شکل دیکھ کر اپنے چہرے کو سنوار رہا ہوں، تو اس کا تعبیر، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تو امام مالک نے فرمایا کہ شیشے میں خود کو دیکھنا یہ آخرت میں خود کو دیکھنا ہے۔ آپ خود کو سنوار رہے ہیں تو اس کا معنی اللہ آپ کی عاقبت اچھی فرمائیں گے، آپ کی آخرت اچھی ہوگی۔ تو ان کو بہت پسند آیا اور انہوں نے دعا دی ہے، اس دعا کا صدقہ امام مالک رحمۃ اللہ امت کے جید عالم بنے ہیں۔ امام مالک کی خدمت میں بہت سے لوگ پڑھنے آتے۔ ایک بندہ مدینہ منورہ میں اس وقت اندلس سے آیا تھا۔ اندلس ہم کیا جانے، اندلس کو آج کل ہسپانیہ کہتے ہیں، جسے ہم فرانس کہتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے۔ سارے بندے پڑھنے آئے بیٹھے تھے، وہ طالب علم بھی بیٹھا تھا جو اندلس کا تھا۔ اتنے میں ہاتھی آ گیا، اور مدینہ میں ہاتھی کبھی کبھی آتے تھے۔ وہ آ گیا تو لوگوں کو دیکھنے کا شوق تھا، سب دوڑ گئے ہاتھیوں کو دیکھنے کہ بڑے عجیب قسم کا ہاتھی ہے۔ تو طالب علم جو بیٹھے تھے یہ بھی دوڑ گئے ایک دوسرے کے پیچھے، بھی ہاتھی تو دیکھا ہے چلو سبق پھر پڑھ لیں گے، لیکن وہ اندلس کے طالب علم بیٹھے رہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ان سے فرمایا بیٹا آپ کیوں نہیں گئے؟ وہ سارے چلے گئے۔ انہوں نے کہا حضرت میں نے اندلس سے مدینہ کا سفر ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں کیا، آپ کی زیارت کے لیے کیا۔ امام مالک نے ان کو دعا دی، تو آج اندلس اور اسپانیہ اور فرانس میں فقہ مالکی زندہ ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے بندہ کسی کی یوں دعا لے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے باوقار شخصیت کے مالک تھے، بہت بردوبار تھے، بہت علم والے تھے۔ امام ابو حنیفہ سے 13 سال عمر میں چھوٹے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بار انہیں مدینہ میں چلتا پھرتا دیکھا اور ان کی گفتگو سنی، فرمایا ایک وقت آئے گا مدینہ کے علم کو یہ بندہ اکٹھا کر لے گا، اور وہ وقت آیا۔
کہ جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ امام مالک کا شاگرد بنا ہے، امام شافعی فرماتے ہیں اگر امام مالک اور امام ابن عیینہ نہ ہوتے لذہب علم الحجاز، پھر عرب کا علم شاید ضائع نہ ہو جاتا، اللہ پاک نے ان کے ذریعے اس علم کو مضبوط کرایا ہے۔ اور ایک بات میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کبھی بادشاہوں کا رعب قبول نہیں کیا، عالم ہونے کے باوجود کبھی کسی کی ڈر اپنے دل میں نہیں رکھا۔ ہزاروں روپے کوئی آ کر ہدیہ دے دیتا تو اس کی لفافی تھیلی کو بھی نہیں کھولتے تھے، وہ لفافہ ویسے کا ویسا پڑا رہتا، کوئی بات ہوتی تو اٹھا کے دے دیتے کہ ہم آپ کی باتوں پہ چلنے والے نہیں ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک حدیث سے پاک آتی ہے، جامع ترمذی جلد نمبر 2 کتاب العلم باب ما جاء فی علم المدینہ، اس کے تحت صفحہ 97 پہ امام ترمذی رحمہ اللہ ایک روایت لائے ہیں، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یوشکو ان یضرب الناس اکباد الابل، فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنی اونٹوں کو دوڑائیں گے اور وہ علم کی طلب کریں گے، یجدون العلم، وہ کہیں گے ہمیں حدیث پاک کا، ہمیں شریعت کا، ہمیں دین کا علم مل جائے، تو فلا یجدون احدا اعلم من عالم المدینہ، فرمایا اس مدینے کے شہر میں ایک عالم ہوگا، اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوگا، وہ ان کی علم کی پیاس بجھائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت امام مالک ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے۔ اور میں ان کے بارے میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام مالک فرماتے ہیں ما افتیت حتی شہد لی 70 انہ اہل لذالک، کہ جب تک میں نے فتویٰ نہیں دیا، کب تک؟ جب تک میرے بارے میں 70 فقہا نے گواہی نہ دی دے کہ یہ مفتی ہے، پھر میں نے فتویٰ دینا شروع کیا۔ 70 فقہا کی گواہی کے بغیر میں آگے نہ چلا۔ آج کل ہر بندے کو 2 باتیں پتہ چلے وہ آٹومیٹک مفتی بن جاتے ہیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی محنتیں دیکھیں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس جو ہوتی تھی یہ مسجد نبوی میں ہوتی تھی، اور مسجد نبوی میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے۔ ایک بار امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بندہ ملنے آیا اور اس نے بہت سی سواریاں امام مالک کو تحفے میں دیں، گھوڑے، خچر اور دراز گوشت، پتہ نہیں کیا سے کیا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک سے پوچھا کہ آپ کے دروازے پہ جرف کے اندر مدینہ منورہ کے ساتھ وادی ہے، وادی عقیق، بہت خوبصورت وادی ہے، 13-14 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اللہ پاک لے جائے مدینہ تو یہ جگہ جانا چاہیے، حضور علیہ السلام نے اس وادی سے بڑا پیار فرمایا ہے۔ وادی عقیق میں امام مالک کا گھر تھا، وہیں سے پیدل آتے جاتے تھے۔ امام شافعی نے فرمایا آپ کے گھر کے سامنے تو بہت سے سواریاں ٹھہری ہوئی ہیں، کیا بات ہے؟ کہا بیٹا وہ ساری آپ کو ہدیہ ہے، بس اس بندے کا دل رکھنے کے لیے میں نے قبول کر لیا، باقی مدینہ میں کس سواری پہ نہیں چلتا، جہاں حضور کے پاؤں آئے ہیں، میرے وہاں جانور کا پاؤں آئے، میں پیدل چلتا ہوں۔ اتنی بڑا آدمی امام مالک، اتنی بڑی شخصیت، کبھی مدینہ کے شہر میں جہاں حضور پاک رہے ہیں نا سواری پہ نہیں بیٹھے، پیدل رہے امام مالک رحمہ اللہ۔ مجلس درس حدیث جب دیتے تھے نا تو اتنے بڑے آدمی ہیں امام مالک نے غربت میں شروع کا زمانہ گزارا، بعد میں اللہ نے فراخی دی ہے۔ ایک بار بادشاہ کو انہوں نے کہا تھا لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھا کر، تو بادشاہ بھی ان کے بارے میں جانتا تھا، اس نے کہا امام مالک مجھے آپ کے بارے میں اتنی باتیں پتہ ہیں، جب آپ کی بچی بھوک سے روتی تھی نا تو آپ کہتے تھے اپنی گھر والی اور باندیوں کو کہ آپ چکی چلاؤ تاکہ اس کے رونے کی آواز باہر نہ جائے اور ہمارا فقر و فاقہ کسی پہ ظاہر نہ ہو۔ جب میں آپ کے بارے میں اتنی خبر رکھتا ہوں تو لوگوں کے بارے میں نہیں رکھوں گا۔ تو یہ امام مالک ہے، اور اس بچی کا نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ اتنی بڑی عالمہ بنی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث کی کتاب اس دھرتی پہ سب سے پہلے لکھی تھی اس کا نام تھا موطا امام مالک، تو وہ اس کی حافظہ بن گئی تھی۔ کوئی محدث پڑھ رہا ہوتا امام مالک کے سامنے تو بیٹی پیچھے دروازے کے پیچھے ٹھہری ہوتی، گھر کے دروازے کے ساتھ، کلاس کے ساتھ، وہ ناخن سے اپنا دروازہ بجاتی اگر غلطی ہو جاتی، امام مالک اسے کہتے پھر پڑھیے حدیث۔ اتنی بڑی حافظہ اللہ نے وہ بیٹی عطا فرمائی، حالانکہ کیسے اسے بھوک پیاس سے پالا تھا۔ امام مالک کے بارے میں آتے ہیں کہ ایک بار بیٹھے تھے مسجد نبوی میں درس حدیث دیتے، ان کا چہرہ متغیر ہونے لگا، چہرہ بدلنے لگا، جیسے کوئی تکلیف ہو۔ درس حدیث ختم نہیں کیا، جب لوگ چلے گئے تو اپنے شاگرد کو ذرا کمر کے پیچھے کپڑا اٹھا کے دکھایا تو ایک بچھو 16 جگہ ڈنگ مار چکا تھا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ نے پہلے آواز کیوں نہیں دی؟ کہا بیٹا حدیث سنا رہا ہوں اور اس روزے والے کی سنا رہا ہوں، اسی کے ساتھ بیٹھ، تھوڑا برداشت بھی ہونا چاہیے۔ اس حد تک امام مالک پہ پھر اللہ رب العزت نے ایسی دنیا کھولی کہ یمن کے ایک تاجر نے کہا کہ حضرت سال میں 365 دن ہے، تو ہر دن کا نیا سوٹ آپ کو میں ہدیہ دوں گا۔ آپ نے نیا سوٹ پہن کے حضور پاک کے روزے کے سامنے حضور کی حدیث پڑھانی ہے۔ اور پھر اس زمانے کی خوشبو جو لوگ سالوں لگایا کرتے تھے، امام مالک کو روزانہ ایک عطر کی شیشی وہ دیتے تھے، سال کی کٹھی بھجوا دیتا کہ ایک پوری خوشبو آپ ایک دن لگا لیا کریں۔
دوسرے دن وہ سوٹ آپ نے نہیں پہننا، کسی کو ہدیہ کر دیں ہماری طرف سے اور آ جائے گا، یعنی اللہ نے پھر ایسے کھولا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ادب اور احترام میں آتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کبھی بھی کسی آدمی سے کوئی زیادتی نہیں کی، کبھی بھی کسی موقع پہ کسی کو گالی نہیں دی، غلط نہیں کہا۔ ایک بار اچھا جب فتویٰ دیتے نا کسی مسئلے پہ تحقیق کر کے تو پھر ڈٹ جاتے اس میں، پھر کوئی بھی آ جاتا نا تو امام مالک بدلنے والا نہیں تھا۔ ان پر ظلم اور تشدد اتنا ہوا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں نا، فقہ مالکی حق کی فقہ ہے، ان میں بعض لوگ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، وہ دلیل دیتے ہیں کہ امام مالک کبھی ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے۔ میں نے کہا امام مالک کا مذہب یہ نہیں تھا کہ ہاتھ کھول کے پڑھو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھی تھی اس کی وجہ تھی۔ وجہ کیا تھی؟ مذہب ان کا تھا ہاتھ باندھ کے پڑھیں۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک بار فتویٰ دیا، وہ فتویٰ بادشاہ کو ناپسند ہوا، بادشاہ نے کہا اس فتوے سے رجوع کرو، معافی مانگو۔ انہوں نے کہا جاؤ، مسئلہ رسول اللہ کا میں سمجھتا ہوں، تو سمجھتا ہے، تجھے کیا پتہ، میں کوئی رجوع شجوع نہیں کرتا، یا تو دلیل سے مجھے سمجھاؤ، دلیل کے بغیر میں نہیں ہٹتا۔ تو اس نے امام مالک پہ ظلم اور تشدد کیے، جیل میں ڈالا۔ آخری سزا جو اس نے دی ہے وہ سزاؤں کی امام ہے، وہ سزا کہ اس کا چہرہ کالا کرو، توا اس کے منہ پہ ملو اور اس کو گدھے پہ بیٹھاؤ اور مدینہ کی گلیوں میں گھماؤ۔ اس نے سمجھے اس کی بےزتی ہوگی، امام مالک نے سزا قبول کی ہے، گدھے پہ بیٹھے ہیں، چہرے کو کالا کیا گیا۔ امام مالک ہر چوک پہ آتے ہیں تو وہ فوجی اعلان کرتے ہیں دیکھو یہ بندہ اپنے بادشاہ کا دشمن ہے، اور امام مالک وہاں کہتے ہیں من لم یعرفنی فیعرفنی ومن لم یعرفنی لیعرف فانا مالک ابن انس فاقول طلاق المکرہ لا یجوز۔ کہ جانتے ہو تو جانتے ہو، نہیں جانتے تو میرا نام مالک بن انس ہے، میں آج بھی فتویٰ دیتا ہوں کہ بادشاہ کی بات نہیں مانوں گا۔ یعنی اس کے بعد بادشاہوں کے رتبے گھٹے ہیں، امام مالک کی عزتیں آج بھی دنیا میں زندہ ہیں۔ کسی مسئلے پر کوئی فتویٰ دینے کے بعد ایک بار ہارون الرشید آیا، اس نے بڑی قدر کی امام مالک کی، یہ بادشاہ بعد میں آیا، اس نے آ کے امام مالک رحمۃ اللہ کے درس میں شرکت کرنا چاہیے، آیا پہلے 2 نفل پڑھے ریاض الجنہ میں، پھر حضور کے روزے پہ صلاۃ و سلام پیش کیا، پھر امام مالک کے پاس آ کر پوچھا کہ میں وقت کا بادشاہ ہوں، میرے پاس وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ ہمیں مال غنیمت میں حصہ دو، مال فے میں حصہ دو، جو صحابہ کرام کو گلیاں دیتے ہیں، تو کیا اس بندے کو میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں مال غنیمت کا حصہ دوں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا، اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، کہ جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ولا حق فی الفیء لکافر، ایسے بندے کو آپ نے مال غنیمت میں حصہ نہیں دینا، اس کے اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ امام مالک نے عظمت صحابہ پہ اس آیت سے پہلے استدلال کیے، امام شاطبی نے اعلی اعتصام میں اس روایت کو لکھا۔ ایک موقع پہ امام مالک رحمۃ اللہ سے ہارون الرشید نے پوچھا کہ اگر ناموس رسالت کے تحفظ نہ ہو تو کیا کریں؟ تو امام مالک نے فرمایا پھر امت کو موت قبول کر لینی چاہیے، اس دھرتی پہ زندہ نہیں رہنا چاہیے جو اپنے نبی کی عزت کا دفاع بھی نہیں کر سکتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ سے ملے ہیں کئی بار، امام ابو حنیفہ سے ایک بار ملے تو بطور مذاق امام مالک نے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا میں عراقی ہوں، کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے بطور مذاق کہا، عالم ہے نا، بڑا مولوی کسی ملتا تو مذاق میں کہا کہ الکوفی لا یوفی، کوفے والوں میں تو وفا نہیں ہوتی، انہوں نے تو حضرت حسین سے وفا نہیں کی تھی، آپ اس شہر کے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا آپ نے بات فرما لی؟ کہا جی ہاں۔ کہا آپ کہاں کے ہو؟ تو کہنے لگے انا من اہل المدینہ، میں مدینہ منورہ کو۔ تو امام ابو حنیفہ نے قرآن کی آیت پڑھی ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، کہ مدینہ کے کچھ لوگ تو بہت منافق ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، تو آپ اسی مدینہ کے؟ تو امام مالک نے کہا اللہ اکبر، وہ منافقوں کی وجہ سے سارا مدینہ غلط نہیں ہوتا۔ تو امام ابو حنیفہ فرمایا امام صاحب ان بے وقوفوں کی وجہ سے جو قاتلین حسین تھے سارا کوفہ بھی غلط نہیں ہوتا۔ یعنی اتنی پیار محبتوں کی باتیں۔ اور اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ امام ابو حنیفہ کو آپ نے کیسا پایا؟ تو امام مالک فرمانے لگے انی رأیت رجلا لو کلمک فی هذه الساریۃ یجعل ذهبا لقام بحجتی، یہ اس دھرتی کا ابو حنیفہ وہ بڑا عالم ہے، دلیل کی طاقت سے لکڑی کے ستون کو سونا ثابت کر سکتا ہے، اتنا بڑا اللہ نے اسے مقام دیا۔ وہ بڑے تھے، وہ ایک دوسروں کی قدروں کو جانتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات 179 ہجری میں 86 سال کی عمر میں ہوئی ہے، 93 ہجری میں پیدائش ہے۔ امام بخاری کے پیدا ہونے سے 101 سال پہلے امام مالک پیدا ہوئے ہیں، اور امام بخاری کی پیدائش سے تقریباً 20 سال پہلے امام مالک کی وفات ہوئی ہے۔ اس دھرتی پہ سب سے پہلی حدیث کی کتاب جس کو اکٹھا کر کے امام ابو حنیفہ کے بعد حدیث پاک کی کتاب جو امام مالک نے لکھی ہے اس کا نام موطا امام مالک ہے۔ سب سے پہلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں صحابہ کے بعد پہلی۔ امام سیوطی نے تمییز الصحیفہ میں لکھا ہے اول من دون علم الشریعہ
ورتبہ ابوابا فهو ابو حنیفہ ثم تبعہ مالک فی ترتیب الموطا. سب سے پہلے صحابہ کے بعد حدیث کی کتاب لکھنے والا امام ابو حنیفہ ہے، اس کے بعد امام مالک ہے. یعنی امت کا دوسرا بڑا امام ہے اس دھرتی پر امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہ نے اس شخص کو بہت بڑے علم سے نوازا تھا، بہت بڑے جو ہے نا فہم سے اور بہت بڑی سمجھ سے اللہ پاک نے نوازا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر جنت البقیع میں ہے. جب یہ فوت ہوئے تھے، فوتگی سے پہلے بیمار تھے، تو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے بھی نہ آتے اور مسجد نبوی میں جمعہ پڑھنے بھی نہ آتے، بیمار ہوتے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نمازوں کے لیے بھی نہیں آتے؟ کہ بیٹا کچھ بیماری ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بندہ فلی طور پہ بیان نہیں کر سکتا، تو میں مسجد نبوی کو کیوں اس بیماری سے ملوث کروں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو شوگر کی تکلیف تھی، چھوٹا پیشاب بار بار آتا تھا، اس وجہ سے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں آخری دنوں میں نہ آتے. جمعہ کے دن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی. بعض نے لکھا ہے 14 ربیع الاول دن تھا، بعض نے لکھا ہے 14 ربیع الثانی تھا. تو یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے. میں نے اس حوالے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح آپ کی خدمت میں رکھی ہے تاکہ ہم اپنے اکابرین سے، تاکہ اپنے بڑوں سے ہم واقفیت رکھیں کہ اتنی بڑی شخصیت امام مالک جو ہیں، ان کا کردار کیا ہے، ان کا نام کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اور ان نے کس طرح پہ امت کو علم منتقل کیا ہے اور ائمہ کرام کو اس کا سبق دیا ہے. اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرت ابو ہریرہ کو بلیوں کا باپ کہا جاتا ہے. انا للہ. کس نے کہا؟ ابو ہریرہ کا معنی بلی کا باپ ہوتا ہے؟ ابو کا معنی ہر جگہ باپ تھوڑی ہوتا ہے. ابو کا معنی بعض جگہ باپ ہوتا ہے، بعض جگہ والا ہوتا ہے. ابو ہریرہ بلی والا. حضرت علی المرتضیٰ کی کنیت ہے ابو تراب، ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا کیا معنی؟ مٹی کا باپ، مٹی والا. حضرت امام ابو حنیفہ حنف کہتے ہیں قلم دوات کو، قلم دوات والا. تو ابو ہریرہ بلیوں والا. باپ کس نے کہا ہے؟ تو ایک لفظ کا ترجمہ ایک جگہ ایک نہیں. ادھر اسپیکر کا معنی ہے یہ، اور قومی اسمبلی میں اسپیکر کا معنی ہے MNA. ہر لفظ کا اپنی جگہ استعمال ہوتا ہے. اللہ کے نبی شعر پڑھتے تھے. حضور پاک علیہ السلام نے کبھی شعر نہ بنایا ہے، نہ حضور پاک علیہ السلام نے مکمل شعر پڑھا ہے. بعض صحابہ کے اشعار آتے تھے تو حضور پاک نے ایک بار اپنے منہ سے پڑھنا شروع کیا. لبید ابن عاصم کا شعر، شاید یہ صحابی ہے یا نہیں ہے لیکن اس کا شعر پڑھا. وہ شعر بھی حضور پاک علیہ السلام نے پہلے کو دوسری جگہ، دوسرے کو پہلی جگہ پڑھ لیا. کیوں؟ نبی شاعر نہیں ہوتا، یہ نبی کا مقام ہوتا ہے. قرآن سورۃ یاسین میں اللہ پاک فرماتے ہیں وما علمناه الشعر وما ينبغي له. پیغمبر علیہ السلام کے شایان شان شعر کہنا نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ شعر کہنا غلط ہے. بس نبی شاعر نہیں ہوتا تاکہ اس پہ یہ اعتراض نہ ہو کہ اپنی طرف سے قرآن بنا رہا ہے. اس وجہ سے اللہ نبی کو شاعر نہیں بناتے. ہم مرزا قادیانی کو جھوٹا نبی کہتے ہیں اس وجہ سے کہ مرزا قادیانی شاعر تھا اور اس کی شعری کی کتابیں اور دیوان موجود ہیں. تو ہم مرزے کے بارے میں کہا کرتے ہیں کہ تو سچا نبی ہوتا تو شعر تو نہ کہتا. چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال. یہ مرزا ملعون کا شعر ہے. تو یہ اس طرح کے شعر کہتا تھا، تو ہم مرزے کو جھوٹا اسی لیے کہتے ہیں کہ تو شعر کہتا ہے، اور نبی شاعر نہیں ہوتا. جزاکم اللہ.